امریکہ کی ایران پر ایک بار پھر تباہ کن بمباری، مختلف شہروں میں سویلین انفراسٹرکچر پر فضائی حملے، بجلی گھروں، پلوں، ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشنز اور کمیونیکیشن ٹاورز کو نشانہ بنایا۔ میزائل حملوں میں صوبہ ہرمزگان میں 2 اہم پل تباہ، کہورستان اور گاریوا پلوں کی تباہی سے بندر عباس کہورستان اور لار کے درمیان زمینی رابطہ منقطع۔ گاریوا پل پر حملے میں 2 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ کارروائی کے دوران بندر خمیر اور کہورستان میں کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ امریکہ نے جنوب مشرقی شہر ایران شہر کے ایئرپورٹ پر بھی میزائل داغ دیا۔ حملے میں 1 فائر فائٹر جاں بحق۔ بندر عباس میں مواصلاتی ٹاور پر حملے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ بندر عباس میں ریلوے اسٹیشن پر حملے میں 2 افراد زخمی ہوئے۔ بشہر اور اہواز میں بھی امریکی دھماکے۔ ساحلی شہر بندر عباس کے رہائشی علاقے پر امریکی حملے میں 1 شخص جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی ایران پر نئے فضائی حملوں کی تصدیق۔ کہا حملوں سے ایران کی اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا۔ حملوں کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو کمزور کرنا ہے۔ دوسری جانب امریکی فورسز کی ایران کی سخت بحری ناکہ بندی جاری۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کرنے والے 3 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا۔ ایک کمانڈ کی خلاف ورزی کرنے والے ایک جہاز کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ خلیج عمان میں دوسرے بحری جہاز پر امریکی فوجیوں نے سوار ہو کر تعامل کو یقینی بنایا۔ امریکی حملوں پر ایران کا شدید رد عمل، خطرے خطے میں موجود امریکی اڈوں پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ کویت میں متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ کویتی وزارت دفاع کا اپنی فضائی حدود میں 32 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ ڈرونز کا ملبہ رہائشی علاقوں میں گرنے سے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کا بحرین میں امریکی فضائی اڈے پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ہیلی کاپٹرز اور جاسوس طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ خطے میں تمام امریکی تنصیبات ایران کا ہدف ہیں۔ ایران نے اپنے ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے کو قومی مطالبہ قرار دے دیا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں، آبِ ہرمز جنگ سے پہلے والی پوزیشن میں نہیں جائے گی۔ آبِ ہرمز ایران کے ناقابل عبور سرخ لکیر ہے۔ امریکہ آبِ ہرمز میں عدم استحکام پھیلا رہا ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں۔ خطے کے ممالک امریکہ کے بجائے ہمارا ساتھ دیں تو اجتماعی سلامتی ممکن ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکی جارحیت اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی بھی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ دفاع کے لیے تمام سفارتی اور دفاعی راستے اختیار کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ رکن ایرانی سلامتی کمیٹی بہنام سعیدی نے کہا کہ امریکہ نے زمینی حملہ کیا تو امریکی فوجی مارے جائیں گے۔ امریکی فوجیوں کو یا تو قید کریں گے یا پھر ہلاک۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حکام کی دھمکیوں کو شیطان قرار دیا۔ کہا امریکہ ایران پر فضائی حملوں میں جنگی جرائم کا مرتکب ہوا۔ بنیادی ڈھانچے پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تمام عالمی حکومتیں امریکی جنگی جرائم پر کارروائی کی پابند ہیں۔ پلوں اور پاور پلانٹس کو نشانہ بنانا امریکی قیادت کے مجرمانہ عزائم کو بے نقاب کرتا ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف نے بیرونی طاقتوں پر انحصار مسترد کر دیا۔ اپنے بیان میں کہا امریکہ ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ایران کو نشانہ بناتا ہے۔ ایران کے پاس اپنی طاقت بڑھانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ جنگ اور مذاکرات میں فیصلہ ہمیشہ قومی مفاد پر ہونا چاہیے۔ قطر نے ایران کے خلاف تنازع میں شامل ہونے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کی خبریں من گھڑت اور جھوٹ پر مبنی قرار۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ قطر کسی ہمسایہ ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا حصہ نہیں بنا اور نہ بنے گا۔ جھوٹی افواہیں پھیلانے کا مقصد قطر کو تنازع میں گھسیٹنا اور انتشار پیدا کرنا ہے۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت ناکام بنانے کے لیے اسرائیل نے سازش کی۔ امریکی نائب صدر کا اسرائیلی سازشوں کا انکشاف۔ جے ڈی وینس نے کہا اسرائیلی حکومت میں شامل کچھ لوگ چاہتے ہیں ایران جنگ غیر معینہ مدت تک جاری رہے۔
اسرائیل مذاکرات ناکام بنانے کے لیے سرگرم ہے۔ اسرائیل مذاکرات مخالف مہم کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ اسرائیلی لابی امریکہ کو اپنی پالیسی سے ہٹانے کے لیے سرگرم ہے۔ ایران سے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، مستقل حل مذاکرات اور سفارتکاری معاہدہ ہے۔ امریکی زمینی فوج کا ایران میں جا کر لڑنا ممکن نہیں۔ ایران میں حکومت بدلنے کے لیے امریکی زمینی فوج نہیں بھیجیں گے۔ حکومت کی تبدیلی کا فیصلہ صرف وہاں کے عوام کا ہے۔ ہارمز کو کھلا رکھنا ترجیح ہے۔ عالمی تیل و گیس کی بلا تعطل ترسیل چاہتے ہیں۔ امریکہ کی ایران کے شہروں پر مسلسل 5ویں روز بھی بمباری۔ یابنہ ہرموز کے قریب اور ایرانی ساحلی علاقوں میں درجنوں فوجی اہداف پر 6 گھنٹے تک بمباری۔ چابہار، اہواز، سیرک، بندر عباس اور جزیرہ قشم دھماکوں سے لرز اٹھے۔ اہواز میں بچوں کے کینسر اسپتال کے قریب میزائل حملہ، 211 بچوں کو ہنگامی طور پر منتقل کیا گیا۔ چابہار میں سولر تنصیبات اور بحری نگرانی کے ٹاور کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی ایران کے علاقے سیرک اور بندر عباس پر بھی فضائی حملے۔ ہرمزگان میں فیکٹری کے ایک حصے کو محدود نقصان پہنچا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حملوں میں درست اہداف پر مار کرنے والے جدید ہتھیار استعمال کیے۔ امریکی فورسز نے ایران جانے والے خام تیل کے خالی جہاز کو ناکارہ بنا دیا۔ امریکی حملوں پر ایران کا بھی بھرپور جواب۔ اردن، عراق، کویت اور بحرین میں امریکی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اردن کے الازرق ایئر بیس پر مواصلاتی نظام اور فیول ڈپو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کہا کویت میں امریکی ریڈار اور عراق کے قصر میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی تنصیبات کی تباہی کے بعد جنگ کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ کویتی فوج کا ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ۔ بحرین میں سائرن بج اٹھے۔ عراقی سیکیورٹی حکام کا اربیل کی فضا میں ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ تباہ شدہ ڈرون کا ملبہ امریکی کونسل خانے کے قریب گرا۔ عراق کی بصرہ آئل ٹرمینل پر ڈرون تیل بردار بحری جہاز سے ٹکرا گیا۔ ڈرون حملے کے بعد تمام آئل لوڈنگ ٹرمینل سے خام تیل کی سپلائی معطل۔ عراقی حکام نے خورمور گیس فیلڈ سے پیداوار بند کر دی۔ ایران کی جانب سے زیر زمین خفیہ میزائل، شہریوں کی نئی ویڈیو جاری۔ ایرانی رہنما ملاقات کر کے معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ معاہدہ نہ ہوا تو معاملہ مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ڈیڈ لائن دینا پسند نہیں، ایران کو اپنا رویہ بہتر کرنا چاہیے۔ پہلے صدور بر وقت فیصلہ کر لیتے تو معاملات آج کہیں زیادہ آسان ہوتے۔ ایران نے زیر حراست امریکی شہری کو چھوڑ دیا۔ اقدام ایران کی نیک نیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ۔ امریکی خام تیل $80 اور برطانوی کروڈ آئل $85 فی بیرل میں فروخت۔ عالمی مارکیٹ میں بڑھتی قیمتوں سے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا خدشہ۔ ملک میں صرف 15 روز کی ضرورت کے برابر پیٹرول ذخائر باقی۔ آئل کمپنیز کا انتباہ۔ OCAC کے مطابق ملک میں صرف 3,70,000 میٹرک ٹن پیٹرول ذخیرہ موجود ہے۔ ذرائع کے مطابق آئل کمپنیز نے روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین کرنے والی افواہوں پر سپلائی سست کی۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن نے روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کرنے کی حکومتی تجویز مسترد کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دورہ سوات، مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ رواں سال خیبر پختونخوا میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا تھانہ یونیورسٹی ٹاؤن کا بھی دورہ، مختلف حصوں کا معائنہ کیا، حوالات میں موجود افراد سے ملاقات، مسائل معلوم کیے، تھانے میں تعینات پولیس اہلکاروں سے گفتگو کی۔ کہا کہ تھانہ عوام کے لیے انصاف اور تحفظ کی پہلی دہلیز ہے، ہر شہری کو عزت، سہولت اور فوری رسائی فراہم کی جائے۔ امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور کویت کے لیے اربوں ڈالر کے ہتھیاروں کی منظوری۔ سعودی عرب کو 1.96 ارب ڈالر کے جدید ہتھیاروں کی فروخت کی منظوری دی گئی۔ گائیڈڈ راکٹ سسٹم اور متعلقہ دفاعی آلات فروخت کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کے لیے $484 ملین کے دفاعی پیکج کی منظوری دے دی۔ C-17 طیاروں کی سپورٹ سروسز کے لیے متعلقہ آلات فروخت کیے جائیں گے۔
म्यांमार के साहिल पर तारिकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। 500 अफराद के हलाक होने का खदशा। दोनों कश्तियां म्यांमार की रियासत रखाइन से रवाना हुई थीं। कश्तियों पर ज़्यादातर रोहिंग्यन पनाह गजीन सवार थे। बांग्लादेशी कैंप से आने वाले पनाह गजीन भी मुतासिरीन में शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक एक कश्ती में 250 जबकि दूसरी कश्ती में 280 अफराद सवार थे।